پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. مختلف ڈاکٹرز، حکمہ، طبیب وغیرہ یہاں ہم انہیں مدعو کرتے ہیں اور ان سے پھر ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں. تو آج بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی آپ کے صحت کے حوالے سے خاص طور پہ. اور اس جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے، براہ راست ان کی ٹیلی فون کالز کو بھی شامل کیا جائے. اسکرین کے اوپر نمبر کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ہوگا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور معزز مہمان سے اپنے صحت کے حوالے سے یاد رکھیں، صرف صحت کے حوالے سے جو آپ کو مسائل درپیش ہیں اس کے اوپر اس میں گفتگو کی جائے گی. جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ماہر ہربلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر ان کا ہفتہ وار سلسلہ جاری رہتا ہے. آج کے دن ہی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، مختلف بیماریوں کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا ذرا گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے تو طریقہ علاج کے حوالے سے بات ہو کہ جڑی بوٹیوں کی افادیت کیا ہے، کتنا اثر رکھتی ہیں، اور ایک سب سے زیادہ جو پوچھا جانے والا سوال ہے وہ یہ کہ جو موذی امراض ہیں اس میں کس حد تک جو ہے وہ اثر رکھتی ہیں اور اس سے علاج ممکن ہے. میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین کو، یاسر بھائی آپ کو، وہ تمام ہڈن ناظرین ہمارے جو سوشل میڈیا پر، چاہے وہ یوٹیوب پہ میں لائیو دیکھتا ہوں K21 یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، ان پر ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام عرض یہ ہے کہ دیکھیں اصل طریقہ علاج جس کا اگر ہم دیکھیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ جو پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، ان کی سنت جی اور قرآن حدیث سے ثابت، اور اگر ہم دنیاوی ہی اگر ہم طریقہ علاج کو دیکھیں اور تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں چاہے وہ مسلم ریاستیں قائم ہوئی ہوں یا نان مسلم، تو جڑی بوٹیوں کے علاج پہ ہی اعتقاد کیا جاتا تھا اور یہی رزلٹ بڑے اچھے ہوتے تھے. میں بھی کل پرسوں تاریخ ایک دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری دینی شخصیات، جی پہلے جو دور تھا وہ پہلے ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے انہی جڑی بوٹیاں، لوگ کہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں. جی تو میں آن ایئر بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جڑی بوٹیاں ہوں یا ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں، ان کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں. جی اور 25,000 سالوں سے انہی ادویات کا استعمال کر کے زہر تیار کیا جاتا تھا، اور انہی ادویات کے استعمال سے اس کا تریاق استعمال بنایا جاتا تھا. مگر بات یہی ہے کہ یہ اس طبیب کے لیے آسانی ہے کہ جو مزاج جانتا ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ مزاج جانتا ہوگا تو وہ زہر کو بھی کارآمد کر لے گا. بہت خوب. کہ اگر ہم کشتہ جات کی بات کریں یا ہم اور اس کو آسان کر دیتا ہوں، ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے اندر نوسوٹس کے نام سے کچھ ادویات ہوتی ہیں جو زہر سے بنائی جاتی ہیں. جی چاہے اس میں سانپ کا زہر ہو، نیولے کا ہو، بچھو کا ہو، یا کچھ آپ کی باڈی کے اندر جو زہریلے مواد ہوتے ہیں اس کو بھی لیا جاتا ہے. ایون کہ آپ کے بلغم کو بھی لیا جاتا ہے، اس سے بھی کچھ میڈیسن تیار ہوتی ہے. تو یہ وہی زہر ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، مگر اس کو پروسیس کر کے اس کنڈیشن میں یا اس کوانٹٹی میں دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے اندر کسی اور ایکٹیو زہر کو کل کرے، ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب میں اس کو اور آسان کر دوں گا کہ اگر ہم ہومیوپیتھک کی فلاسفی کی بات کریں جی یا فاضل طب و جراحت یعنی حکمت کی بات کریں، تو اس میں ہمارے پاس 3 مزاج بڑے ہی مشہور اور بڑے ہی ایکٹیو ہیں. پھر مزید اس کی برانچز ہیں جی جو کہ اکثر میں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہوں. کہ اگر ہم طب یونانی، طب لقمانی کی بات کریں تو بلغمی مزاج، سوداوی مزاج اور صفراوی مزاج، جی یہی سورا سفلس سائیکوسس جی ہومیوپیتھک کے نام ہے. چیز ایک ہی ہے کہ وہ مزاج پہ بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اب ان مزاج کے مطابق جب آپ ادویات استعمال کرائیں گے، فار ایگزامپل کہ کسی مریض کا سودا بڑھا ہوا ہے، اسے آگے کی دوا دے دیتے ہیں صفراوی، تو وہ بہتر ہو جائے گا. اگر اور زیادہ فاسٹ آپ نے بوسٹ کام کرنا ہے تو بلغمی دے دیں. اب اگر آپ مریض کو کیمیکل سے بنی سوداوی اگر دوا دے دیں
تو یقین کریں کہ وہ اور مزید مرض بگڑ جائے گا. تو ہم موذی امراض کا علاج، زہروں کا علاج بھی کر لیتے ہیں ان جڑی بوٹیوں سے. اور چاہے وہ شوگر کا مرض ہو، ڈائلیسس کا پیشنٹ ہو، ایون کہ کینسر کا پیشنٹ ہو، کوئی بھی اس طرح کے مریض ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ بہت جلد ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مختصر سی یہاں پر بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آپ کی کالس کو بھی شامل کیا جائے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. معاملات پر ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے اور وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جڑی بوٹیوں کی افادیت کے حوالے سے بات کی اور یہ بھی عرض کیا کہ یہ سال ہر سال بلکہ صدیوں سے یہ طریقہ علاج رائج ہے. اب فی زمانہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو کلچر ہے، جو رواج ہے، جو طریقہ علاج جو سب سے زیادہ جس کو پسند کیا جاتا ہے، یا پسند اگر میں کہوں نہ بھی کیا جائے، جو ایک آخری چوائس رہ جاتی ہے، وہ طریقہ ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس مسائل آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا فون کالز کے ذریعے، وہ انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو ادویات دیر تک استعمال کرتے ہیں. وہ معاملہ کسی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے یا بیماری سے کسی حد تک نجات مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو دیگر بیماریاں سر اٹھاتی ہیں وہ ان کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں یاسر بھائی، یہ بھی کہنا اس کی ایک وجہ ہے، جو کچھ مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جی کہ جو آپ کا باڈی کا ایک دفاعی نظام ہے وہ تو کچھ وقت میں بہت سارے امراض ٹھیک کر دیتا ہے. جی بچپن سے آپ کو بھی، ہمیں بھی کئی دفعہ فیور ہوا ہوگا جی اور ہم نے کوئی میڈیسن نہیں لی، 3 سے 5 دن 7 دن میں ہم ٹھیک ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. فلو ہوتا ہے، کف جی ہوتی ہے، دیگر امراض ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ پین ہوتا ہے، ایون کہ اسٹمک پرابلم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہو ہی جانا ہے جو جی چھوٹے موٹی بیماریاں ہیں، مگر یہ جو ہم دیگر بیماریاں، اصل میں بات پھر مزاج کی ہے جی کہ سوداوی کیمیکل کے بغیر کوئی بھی یہ ادویات ٹیبلٹ نہیں بن سکتی، سیرپ نہیں اور انجیکشن نہیں، بالکل ٹھیک ہے. کہ جب تک وہ کیمیکلی تحریکیں نہیں شامل ہوں گی تو ان کی وہ شکل ہی نہیں بنے گی. رائٹ. اور جب آپ اس کیمیکل کے، جب آپ وہ ادویات دیں گے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہی بات ہے کہ زہر سے بھی علاج ممکن ہے، جی ہم ڈرنک سے بھی علاج کر دیتے ہیں. بعض اوقات مریض امریکہ میں بیٹھا ہے، کال کرتا ہے، ایمرجنسی ہے، تو ہم اس کا مزاج پرکھ کے، جانچ کے ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ فلاں ڈرنک پی لو، یہ ٹھنڈی نہ پینا، گرم پی لو، تو آپ کو کم سے کم کچھ ایفیکٹ نظر آئیں گے. مگر یقیناً اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کیمیکلی طور پہ یہ ڈرنکس تیار کی جاتی ہے. جتنی بھی آپ کی کلرز والی جو ڈرنکس مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اگر ہم بات کریں فریش جوس کی تو وہ مہنگا ہے جو آپ کو یہاں بن رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو سستی پڑتی ہیں، جبکہ اس پہ اربوں خربوں ڈالرز کے اشتہارات بنائے اور جاتے ہیں. چیزیں بھی ہیں. تو اس کا مطلب وہ کیا چیز ہوگی، آپ خود کیا کوسٹ آتی ہوگی ایک 250 ml پہ. جی تو اب زہریلے اثرات تو کوئی بھی کیمیکلی انڈسٹریل کوئی بھی چیز ہو، مصنوعی صنعتی کوئی بھی چیز تیار کی جائے، اس میں آپ ایون کہ ہم بات کریں بسکٹس کی، اگر ہم بسکٹس کی بات کریں تو اس میں بھی کلر بھی ہے، ایسنس بھی ہے، بالکل ایسا ہی. ذائقے کے لیے آپ کو ذائقہ ڈالا جاتا ہے، مٹھاس ڈالی جاتی ہے، کلرز ڈالے جاتے ہیں، فلیور ڈالے جاتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ جو ہے نا زیرہ کھا رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے آپ بادام کھا رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے آپ پینٹس کھا رہے ہیں. بہت تو خوب. اب جب مصنوعی اور صنعتی طور پر، آپ انڈسٹریل طور پر جی ایک، آپ جیسے مثال کے طور پہ آج کل دیسی گھی مل رہا ہے، اس پہ اب اس وقت سب سے مہنگا ایسنس دیسی گھی کا ہے. جی جو عموماً استعمال ہوتا ہے. ہم تو جس طرف جا رہے ہیں تو وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ملتان کلینک ہے، ہر 15 دن میں جانا ہوتا ہے. ایک صاحب ایک دفعہ ایک مریض ہیں، وہ ملے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 12 روپے کلو دودھ آپ کو چاہیے ہو تو بتائیے گا. جی جی تو میں نے بڑی ہے، تو تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، وہ 15 روپے کا مل جائے گا یا 20 روپے کا مل جائے بہت گا. خوب. تو اسی سے جو ہے وہ سوہن حلوے تیار ہوتے ہیں، مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں، وہی پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ ملتان کا مشہور سوہن حلوہ. بہت خوب.
اور لوگ جب جاتے ہیں تو اکثر یار ڈاکٹر صاحب آپ حلوہ نہیں لایا ہمارے لیے، ہم نے خود کھانا چھوڑ دیا جب سے ہمیں حقیقت آشکار ہوئی ہیں. تو آپ کس چیز پہ بلیو کریں گے، جی. آپ کیا چیز لینے جائیں گے؟ تو یہ صنعتی طور پر آپ یقین کریں، میں نے اپنے گھر پہ جڑی بوٹیوں کا معاملہ ہم چھت جی. پہ جی. روف پہ ہم نے رکھا ہے. اتفاق آپ کا آنا تو نہیں ہوا مگر جی. یہاں کے لوگ جی. آتے ہیں دیکھتے ہیں. تو جب ہم نے ابھی لاسٹ ٹائم گھر میں جو لوکی ایک ہم نے کاشت کی، اور جب ہم نے فصل لی لوکی کی، تو یقین کرے وہی لوکی سالن ایسا میٹھا اور اتنا ٹیسٹی کہ اگر آپ وہ چھلکے سمیت بھی وہ لوکی استعمال کریں تو اس کا ذائقہ ہی الگ. بہت خوب. اور بچوں نے جو ہے وہ اپنی خوراک سے زیادہ کھانا اور چیزیں، تو وہ نیچرل چیز نیچرل ہے، آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں جی. بہت ساری چیزیں. تو آپ نیچرل، چاہے وہ آپ کھانے پینے کی بات ہو یا ادویات کی بات ہو، جی. آپ کو نیچرل لائف اسٹائل پہ، فوڈ اسٹائل پہ آنا ہوگا ہوگا. موذی امراض سے بچنے کے لیے. جی. آج بھی دیہاتی ماحول کے اندر جہاں پہ ماسک نہیں لگایا جاتا، جہاں پہ گلفس نہیں پہنے جاتے، جہاں 6 فٹ دور نہیں رہا جاتا، جہاں ایک سرائی میں، ایک گلاس میں، ایک کٹورے میں پورا خاندان پانی پی جاتا ہے، ایک پلیٹ میں پورا خاندان کھانا کھا لیتا ہے، بالکل ایسا ہی. وہاں پر شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، کڈنی کے امراض، یہ تمام بیماریاں کم ہیں. جبکہ وہ نہایت ہی خطرناک حکہ پھونک رہے ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے. اور وہاں پہ جو ہے وہ جب اپنا گوبر کی کھاد جو ہے اس سے جو چولہے استعمال کرتے ہیں، وہ کوئلے کی لکڑیاں جلا بالکل کے، ایسا ہی. تو یعنی اس میں کوئی ناک پہ وہ کپڑا نہیں رکھتے اور وہ کوئی ڈس انفیکشنز والے جو ہے نا کیمیکلز یوز نہیں کرتے، بالکل ایسا ہی. مگر وہ بیمار نہیں ہو رہے. اور آج ہم جو منرل واٹر کے علاوہ، نہیں یار وہ منرل واٹر ہو تو دیجیے گا ورنہ میں پانی نہیں پی سکتا، ایسا ہی. یا ہم ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جب ہم کہیں جاتے ہیں، یار وہ پانی وہ ہو تو لائیے گا. جی. جی. اس کے باوجود ہم اس دہانے پہ آ کے کھڑے ہیں کہ آج کراچی شہر جو کہ میں ترقی یافتہ تو کہوں گا کسی سینس میں حکومتی یا جو اس وقت بارش کے جو روڈوں کی صورتحال جس سے ہم گزر گئے، کالر کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال کیجیے. جی میرے کو نا میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کافی اندر تکلیف ہے، چلنے میں بہت تکلیف ہے، فورڈ کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، چلنے میں بہت زیادہ تکلیف ہے گھٹنوں میں میرے. اور بی پی تو رہتا ہے، میں دوائی کھاتی ہوں میڈیسن، تو اس سے کنٹرول رہتا ہے میرا 120 آپ پاؤنڈ 80 رہتا ہے. اور میرے کتے میں بھی پھتری بھی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے بہن؟ جی عمر کتنی ہے آپ کی، ایج کتنی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کیجیے. آپ کی عمر پوچھ رہے ہیں، اپنی عمر بتائیے کتنی ہے. میری 55. ٹھیک. اچھا، آپ کو کانسٹیپیوشن کی شکایت تو نہیں ہے؟ میں قبض کی نہیں ہے، ہاں تجابت رہتی ہے، تجابت. چلیں آپ کو آن ایئر جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی فرمائیے. اب میں اس میں اصل میں مزاج، میں آپ کو انہی کالر کے توسط سے 3 مزاج کے 3 مختلف درد بتا دوں. ٹھیک. ایک درد وہ ہوتا ہے جو بستر میں لیٹتے وقت ہوتا ہے، کہ جب آپ بیڈ پہ جاتے ہیں سوتے ہیں تو آپ کو جب تک دبایا نہ جائے، جی. یا آپ پین کلر نہ لیں، یا آپ کوئی سلیپنگ پلس نہ لیں، تو جب تک آپ کو نیند نہیں آتی، ٹھیک جسم ہے. میں درد، تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے، وہ درد آپ کا جو ہوتا ہے وہ سوداوی ہوتا ہے. اور وہ درد آپ کا صفراوی بھی ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی چینجنگ ہے. جو درد کے بارے میں بہن نے بتایا کہ آپ جب کام پہ لگتے ہیں تو درد ہوتا ہے باڈی میں، جی. اٹس مین کے بلغمی مزاج میں آپ کو لیکوریا ہوگا، جریان ہوگا، احتلام ہوگا، یا آپ کے پیلا پن ہوگا چہرے پہ، جسم میں موٹاپا ہوگا. اب اس میں موٹاپے بھی 3 اقسام کے ہوتے ہیں، کہ ایک سوداوی ہوتا ہے، صفراوی ہوتا ہے، اور آپ کا بلغمی ہوتا ہے. تو اب وہ والا موٹاپا ہوگا کہ کون سا بلغمی موٹاپا وہ ہوتا ہے جو پیٹ نیچے سے بالکل ڈھول کی طرح لٹک رہا ہو، کہ باقاعدہ لٹکتا ہے کہ پیٹ لٹک رہا ہے. صحیح. جوائنٹس پین ہوں گے، کانسٹیپیوشن بھی ہوتی ہے اس میں پیشنٹ کو. ان تمام چیزوں میں سے 60-70% چیزیں ہوتی ہیں. تو اب میں ان کے لیے بتاؤں گا بہی دانہ. بہی دانہ پنسار سے مل جائے گا، صاف لے لیں. بہی دانہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے، آئی تھنک کہ وہ 4-5 ہزار روپے کلو ملے گا. تو وہ 1 پاؤ لے لیں. ٹھیک ہے. اور 1 پاؤ لینے کے بعد شہد کے ساتھ یہ دن میں 3 مرتبہ لے لیں.
اچھا اس کو پسوا لیں اپنے سامنے، کیونکہ مہنگا آئٹم ہے، چکر بازی ہوتی ہے آگے پیچھے، تو اس میں پھر ہم وزن شہد ملا لیں اور دن میں 3 مرتبہ اس کو لے لیں. ٹھیک تو ہے. یہ جوائنٹس پین کے لیے، اور یہ جو آنے والا موسم ہے تبدیلی موسم کی، جی اس میں جو پرانی چوٹیں لگی ہوئی ہوں یا اندرونی ٹانکے لگے ہوئے ہوں، ہڈیوں میں کبھی درد رہا ہو، یا جو ایک پیشنٹ درد کی شکایتیں کرتا ہے ان کی شکایتیں بڑھ جاتی ہیں، جی جی. چاہے وہ آپ گرمی سے سردی کی طرف جائیں، سردی سے گرمی کی طرف جائیں، تو وہاں پر آپ یہ بہی دانے کا استعمال کریں. ٹھنڈے پانی کا آپ استعمال نہ کریں، ٹھیک چاہے ہے. وہ نہانے کی بات ہو یا پینے کی بات ہو. پینے کے لیے تو دونوں انشاءاللہ جوائنٹس پین کے اندر انہیں بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پرہیز کی کوئی خاص شرط اس میں ہے؟ بس پرہیز یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں نہیں لینی، بس آپ نے اس کے کیلا علاوہ. نہیں کھانا ہے، آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، آپ نے چنے کی دال مسور کی دال بند کر دینی ہے، بالکل ٹھیک ہے. چاول بند کر دینا ہے. ٹھیک. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے. اس میں سب سے جو مشکل عنصر ہوتا ہے وہ پرہیز کا ہوتا ہے، اور اگر اس کا خیال رکھا جائے تو پھر آپ جلدی بہتر ہو سکتے ہیں. طبیعت میں یقیناً آپ کی بہتری ضرور آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بہت سارے معاملات کی آپ نے نشاندہی کی ہے. اس وقت بارش کے بعد جو صورتحال ہے، اب اس میں مختلف بیماریاں سر اٹھاتی ہیں. وہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہوتے ہیں وہاں پر یہ بیماریاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جس میں ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اور اس طرح پھر یہ الرجیز مختلف ہو رہی ہیں لوگوں کو. اور پانی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں. کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو کریں، کیونکہ اس میں بڑے سوالات ہمیں یہ آپ نے موصول بڑا ہو رہے اچھا سوال کیا، اور یہ میں کچھ 1-2 نسخہ جات ہیں. جی بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ استعمال کر لیے جائے تو کم از کم، اصل میں وہ یہ ہے کہ 2-2.5 ماہ سے جو بارش کا تیز جی یا ہلکی جی تسلسل جاری ہے، اور کسی بھی پیتھوجن کے جنریٹ ہونے کے لیے وہاں پہ موئسچرز کا ہونا، وہاں جو جگہ کا عام دیکھنے والوں کے لیے بتاؤں گا کہ گیلا ہونا، نمی کی ضرورت ہوتی ہے. کالر ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے، کالر لیتے ہیں پھر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب خیریت ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. حضرت فرمائیے صاحب کیا کو پوچھنا میرا چاہیں گے؟ سلام دیجیے گا. ان سے جی ایک جی آپ سوال کی تھا آواز میرا سن کہ وہ بال وائٹ ہو رہے ہیں، رہے. تو اس کے لیے کوئی حل بتا دیں. میں آپ کی بات صحیح سے سمجھا نہیں، آپ نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں بال جو نا بال وائٹ ہو رہے ہیں جی جی جی. زیادہ تر. اچھا بال سفید ہو رہے ہیں یہ آپ نے کہا؟ ٹھیک ہے. چلیں چلیں ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. عمر کا اس میں یہ گلگت جی سے ہمارے ریاض بھائی تھے. سیالکوٹ سے کال کر رہے تھے. اچھا سیالکوٹ سے تھے. ہم، تو ان کی جو یہ بات تھی، اس بات سے جو مجھے سمجھ میں آئی، ان کی بات جو آپ کی بھی جی سمجھ آئی کہ یہ بال کے سفید ہونے کے حوالے جی سے بات جی. کریں. آج انہی ریاض بھائی کے توسط سے میں ایک بڑی ہی بات آپ کو بتانے چلا ہوں، ہم، اور ایک بہت ہی بڑا ریزن بتانے چلا ہوں بال سفید کا، جو کہ یاسر بھائی شاید ہی کبھی آپ نے یا ہمارے دیکھنے والے ناظرین نے سنا ہو. ہم، کچھ بچے، نوجوان، بزرگ ہم، غسل کرتے ہوئے، شاور لیتے وقت پیشاب، یورین پاس آؤٹ کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور بڑا وہ اس کو ایک مزہ کہہ لیں یا نشہ کہہ لیں یا سکون سا فیل کرتے ہیں، خاص طور پہ جو گرم پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو مستقل عادت ہے، وہ بال سفید کی جو بچوں کے اندر اس ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارے جو تھوڑے سے سوئمنگ پول یوز کرنے والے بچے، جی جی. تو وہ پول کے اندر بھی جو ہے وہ یورین، تو اس کی وجہ سے بال سفید ہونے کے بہت کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ یہ تحقیق نہ ہی کسی دنیا کے کسی ادارے کی ہے نہ کہیں، مگر جب ایک دھیان گیا اور ایک کیمیکلی جب چینجنگ میں نے دیکھی اور مریضوں سے پوچھنا شروع کیا، ہم، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے تو اس کو آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ ریاض بھائی کے توسط سے بتانا چاہوں گا. ٹھیک. پوری دنیا کے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہاتے وقت، غسل کرتے وقت، کیونکہ حدیث شریف میں بھی منع ہے جی. کہ آپ نہاتے وقت، غسل کرتے وقت، تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اربوں خربوں کروڑوں روپے کی ہے. تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو فائدہ ہوگا. اگر تجرباتی طور پہ آپ آزمائیں گے کہ یار ہم ان کی بات کے خلاف جا کے دیکھتے ہیں، جی. تو وہ پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، گاڑی بہت آگے نکل جائے گی اور آپ امراض کے اندر دھنستے چلے جائیں ٹھیک گے. ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ تو نشاندہی ہو گئی کہ غلطی ہو رہی ہے، اب ایسی صورت میں اگر بال سفید ہو رہے ہیں کسی کے تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بال سفید جب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے کہ آپ نے آلو لے لینے، ٹھیک ہے. اور آلو کے 4 ٹکڑے کر کے رات کو آپ نے سرسوں کے تیل میں بھگو دینا ہے، ٹھیک ہے.
اور یا تو آپ صبح کر لیں یہ کام کہ صبح آپ آلو کے 4 پیس کریں اور سرسوں کے تیل میں ڈیپ کر لیں. ویسے سرسوں کا تیل آج کل مل نہیں رہا, سویا بین ملتا ہے, وہ بھی آج کل وہ 800-1000 روپے کلو ہو گیا. ایسے ہی کھلا تیل پہ جب سے پابندی لگی ہے اور بہت ساری چیزیں, کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں, اب اس کی ایک الگ ٹاپک جی ہے. جی تو اس کے اندر آپ سویا بین کا مزاج بھی ایک ہی ہے, تو اس تیل میں ڈپ کر کے آپ رکھ دیجئے اور تقریباً 12 گھنٹے کے بعد اس کو لگا لیجئے. ٹھیک ہے. تو اس کے چھلکے والا سائڈ نہیں, آلو کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو آپ اپنے بالوں پہ رگڑیں گے تو انشاءاللہ 3-4 دن میں رزلٹ آنا شروع ہوگا ٹھیک, کہ سفید بال کالے ہونے لگیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی, لیکن یہاں پر ایک بریک ہمیں لینی ہوگی. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب یہاں تشریف فرمائیں اور ان سے مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری تھا. مختصر وقت میں کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کی جائے. اب ایک بڑا اہم مسئلہ یا ایک ایسا موضوع جس کے اوپر سب سے زیادہ سوالات موصول ہوتے ہیں وہ ہے ذیابطیس. اور یہ جو شوگر کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, یہ جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے, پہلے ایک پیکیج ایک ہم نے بنایا ہوا ہے, ذرا وہ چلا دیں اور اس کے بعد پھر اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی. جی. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جی, رپورٹ آپ نے دیکھی اور اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ خود بنفس نفیس موجود ہیں, میں ان سے خود یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا. جی ڈاکٹر صاحب, اب اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کا مکمل علاج ممکن ہے. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہمیشہ ہماری گفتگو ہوتی ہے اور شاید آگے بھی ہوتی رہے گی. اس کا علاج ممکن نہیں ہے ذیابطیس کا, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج بالکل ممکن ہے. کیسے یہ ممکن ہوا ہے, فرمائیے. اصل میں آپ جس مذہب کا میں لفظ ایک استعمال کروں گا کہ مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یقین جی کسی بھی چیز پر, تو آپ کا اور جو دنیا کے تقریباً 99% لوگوں کا یقین بنا دیا گیا ہے جس طریقہ علاج پہ, اس طریقہ علاج میں تو کسی بھی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے. آپ کی اب ہم کوئی بھی مرض میں دیکھتے ہیں تو مینجمنٹ ہے, یا تو آپریشن ہے, آپریشن کے بعد بھی تھوڑے عرصے بعد مریض اپنی اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. جی تو میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا جو اس وقت جدید سائنس اور جدید دنیا کہتی ہے کہ لبلبہ خراب ہو گیا جی اور لبلبے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, تو اب آپ کو انسولین لینی ہوگی, انجیکٹ کرنی ہوگی. ٹھیک. اب اگر لبلبہ خراب ہو گیا ہے اور انسولین جو ہارمون جو ریلیز ہونا ہے وہ آپ اوپر سے ہی دے رہے ہیں مریض کو, تو کوئی بھی باڈی کے اندر ڈیڈ سیلز یا ڈیڈ ٹیشو یا ڈیڈ آرگن کیا رہ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا سنا اور پڑھا ہے کہ باڈی کے اندر جو بھی چیز ڈیڈ ہو جائے اور جب اس میں دوبارہ زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہے تو اس کو باڈی سے الگ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹاکسن اور زہریلے مواد مادے ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر آج تک میں نے نہیں سنا کہ بھئی ان کو شوگر تھی اور ان کا لبلبہ نکال لیا گیا, ان کا پنکریاز نکال لیا گیا, ان کو شوگر بہت تھی اور وہ لبلبہ کی وجہ سے کیونکہ وہ ڈیڈ ہو گیا تھا باڈی کے اندر انفیکشن پھیل رہا تھا یا زہر پھیل رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ لبلبہ آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے, یقیناً وہ کمزور پڑ جاتا ہے. مگر جب ہم کوئی بھی چیز آرٹیفیشل جب باہر سے لے لیں گے,
مثال کے طور پہ آپ ایک بچے کو گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کے بیڈ پر تمام سہولیات مہیا کر دیں گے تو وہ کام پہ کیوں جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہی مثال آپ کے باڈی کے آرگنز کی ہے کہ آپ کسی بھی باڈی آرگن سے جب آپ کو جو کام لینا ہے وہ نہ لیں آپ، ٹھیک. اور وہ آپ آرٹیفیشلی باہر سے دے دے تو وہ پھر کیوں ایکٹیو ہوگا، کیوں کام کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جواب دیجئے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ جن کو حال ہی میں ڈائگنوز ہوئی ہے، کیا صرف ان کا علاج ممکن ہے یا جو سال ہر سال اس بیماری سے لڑتے آئے ہیں ان کا بھی علاج ممکن ہے؟ یاسر بھائی، ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے، اور ڈیلی تقریباً ایک آدھ انٹرویو اس پہ اپلوڈ ہوتا ہے. اور ڈائبٹک پیشنٹ پرانے ہی ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ویری فرسٹ ڈے ہم انسولین اور انگریزی ادویات چھڑوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں جو 15-20 سال سے انسولین لگوا رہے ہیں. تو الحمدللہ ان کی بھی شوگر ختم ہوئی ہے، شوگر کا مرض ختم ہوا ہے، تو اور وہ آج ایک نارمل زندگی جی رہے ہیں. ہم جس بھی مریض کی ویڈیو انٹرویو بناتے ہیں تو ان کا موبائل نمبر اور ایڈریس لے لیتے ہیں، جو ویڈیو میں وہ خود بناتے ہیں. آپ ان سے ملاقات کیجئے، ان سے فون کیجئے، یا ہم واٹس اپ کنورسیشن اکثر شارٹ ویڈیوز کے اندر شیئر کرتے ہیں کہ اس کے اندر ان کا نمبر آ رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور جو ان کی شوگر کی ریڈنگ پہلے تھی بعد میں تھی وہ پوری کنورسیشن واٹس اپ کی بالکل ٹھیک ہے. یا وائس نوٹ جو ان کا آیا ہوا ہوتا ہے اکارڈنگ ڈیزیز، تو وہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ چاہے وہ شوگر نیو ڈائگنوز ہوئی ہے تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، ایون کہ ایک ہفتے 15 دن کے اندر شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. جی. اور اگر وہ پرانی شوگر ہے تو اس میں ہم 90 دن کا 90 ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پرانی شوگر بھی اکثر 1-1.5 مہینے میں مریض دوبارہ ریکور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا پینکریاس لبلبا انسولین پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے، گلوکوجین، اور بہت اچھا ایک نارمل. کیونکہ شوگر کا مقصد ایک اور مس کالر ہے. کانسیپٹ ہے. کالر کو لیتے ہیں، کالر کو لیتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، احمد بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. ڈاکٹر جی صاحب جی. سے یہ پوچھنا ہے کہ بی پی ہمارا ہائی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں. بی پی ہائی ہو جاتا ہے. میں آن ایئر آپ کو جواب دیتا ہوں. ابھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹی وی کے اوپر اب آپ نے جواب پہلے ہم سنا ہے. بلڈ پریشر کے حوالے سے بات ختم کریں کہ ایک مس کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم شوگر کو صرف گلوکو میٹر یا لیبارٹری ٹیسٹ کے میٹر تک جانچتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں. اگر آپ کے مضر اثرات، اب میں آپ کو شوگر کی ایک نشانی بتا دوں کہ جس مریض کو شوگر ہوگی اگر وہ اپنا یورین کر کے کہیں پھینک دے تو وہاں چیونٹیوں کی لاتعداد بھرمار ہو جائے گی. پہلے اسی طرح ڈائگنوس ہوتا تھا. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. آپ کے پیروں میں پنڈلیوں میں درد ہوگا، تھکن ہوگی، کمزوری ہوگی، آپ کی ازواجی زندگی بہت ڈسٹرب ہو جائے گی. جی. اب یہ اصل ہے جو اس کے سمٹمز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. آپ کی آنکھیں افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کی یادداشت افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی کڈنیز افیکٹ ہوتی ہے. آپ جتنے بھی ڈائلیسس سینٹرز میں جائیے تو وہاں پر یہ جو ادویات انسولین یوز کی جاتی ہیں، ان یوز کے ساتھ جب پیشنٹ کوئی 95% پیشنٹ ڈائبٹک کا یا کسی موذی امراض کا ہے جو بے دریغ یہ ادویات کھاتا رہا اور اس کے گردے فارغ ہو گئے اور آج وہ ہاسپٹل میں ڈائلیسس کروا رہے ہیں. تو یہ جب آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار نمبرز کیا آ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سمٹمز کیا آ رہے ہیں اس کے. آپ رات کو پیشاب کے لیے کتنی دفعہ اٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ 6 سے 8 دفعہ 10 دفعہ 15 بار نیند خراب کر کے واش روم جاتا ہے، ورنہ تو یورین اس کا بستر پہ ہی بیڈ پہ نکل جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہماری ادویات سے، جڑی بوٹیوں سے نہ صرف گلوکومیٹر یا لیبارٹری ٹیسٹ میں شوگر نارمل آتی ہے، بلکہ جتنے بھی اس کے نیگیٹو ایفیکٹ آپ کی باڈی میں ان ادویات کے استعمال سے یا شوگر کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مریض جو ہے وہ اکثر ویڈیو آپ میرے انٹرویو دیکھیں گے، مریض بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم پیشاب کے لیے بالکل بھی نہیں اٹھتے، ہمارا کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا تھا، ورک آؤٹ کرنے کا. یا ہاؤس وائف تھیں تو وہ گھر میں لائف کالر. کالر لیتے ہیں. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر، علی بات کر رہا ہوں سانگڑ سے. جی جی علی صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور گاڑی چلاتا ہوں، گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں مطلب. جی جی. مجھے باقی تو سب سیٹ رہتا ہے، پاؤں جو دونوں پاؤں ہیں نا ان میں درد ہوتی ہے. بالکل بالکل ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا. آپ نے صحیح کہا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ شکایت ہے. بالکل. دیکھیں عادل تو بھائی، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے میں. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹی وی کے اوپر اب آپ جواب سنیں. بہت شکریہ.
جی اصل میں ایک تو آپ نمک والے پانی، لاہوری نمک کے پانی، گرم پانی کی ٹکور لازمی کریں. دوسرا آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ جس علاقے میں سانگڑ میں ہیں، یہاں روڈوں پہ اور جو تھوڑا سا کم آبادی والے علاقے ہیں وہاں پہ ایک آگ کا پودا لگا ہوا ہے. آگ کا پودا، اس کا پتا جو بڑا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا پتا ہوتا ہے. تو آپ جب بھی ڈرائیو کریں تو اس کے 2 پتے لے لیں. اس کو آپ نے دھونا نہیں ہے، جھاڑ لینا ہے تاکہ مٹی صاف ہو جائے، یا کپڑے سے صاف کر لیں. اور شوز کے اندر، آپ جوتوں کے اندر وہ پتے رکھ لیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو. دوسرا، آپ کوشش کریں کہ قدرتی ادویات کی طرف آئیں اور شوگر آپ کی کنٹرول رہے، کیونکہ آپ کے لیے تو یہ ادویات اتنی خطرناک ہیں کہ یہ جو ادویات ہیں یہ شوگر کو ٹھک کر کے ڈاؤن بھی کر دیتی ہیں اور بڑھا بھی دیتی ہیں. جی اور ڈرائیو کرتے ہوئے یہ سچویشن بہت زیادہ خطرناک ہے کہ آپ ہائپو گلائسیمیا میں چلے جائیں یا ہائپر گلائسیمیا میں چلے بالکل جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ایک احتیاط کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ شوگر کی بات ہم نے تقریباً کر لی. جی ہم بلڈ پریشر والے بھائی کا جواب دے دیں ضرور دیں. کہ بلڈ پریشر کے لیے اگر آپ اپنے کھانے کے اندر لوکی کا استعمال بے تحاشا کریں، کہ کچی لوکی آپ گلینڈ کر لیں، اس میں بیری کا شہد ملا لیں، اور ذائقے کے لیے ہلکی پھلکی کالی مرچ یا ہری مرچ یا لاہوری نمک اگر آپ ڈال دیں ہلکا پھلکا، تو آپ اس کو 1-2 کلو بھی ایک وقت میں کھا لیں تو کم ہے. کھانا اسی سے کھائیں یا کھانے کی جگہ یہ شیک پئیں تو یقین کریں آپ کا بی پی بہت جلد کنٹرول ہو جائے گا. اور کوئی بھی ڈرنکس، آپ جو کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں وہ بند کریں، جنک فوڈ بند کریں، فاسٹ فوڈ بند کریں، چنے کی دال، مسور کی دال، بڑے کا گوشت، چاول بند کریں. تو اس سے بھی شوگر، آپ کے بلڈ پریشر کے امراض کے اندر بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. اور ہمیں ایک دوا دیتے ہیں AL. اگر تب بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو تو پوری دنیا میں اب کہیں بھی ہمارے واٹس اپ نمبر چل رہے ہیں، مریض کی پوری کیفیت واٹس اپ کر دیں وائس میسیج میں یا لکھ کر، تو آپ اور ایڈریس بھیج دیجئے لکھ کر، تو آپ کے گھر پہ دوا 3 سے 5 دن میں آ جاتی ہے. تو الحمدللہ ہماری جو AL دوا ہے اس سے بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے 1 مہینے کے کورس. ٹھیک ہے. اور شوگر کی جو دوائیں وہ 3 مہینے کا ہم کورس تو یہ بتاتے بلڈ ہیں. پریشر بھی ہے آپ سمجھتے ہیں قابل علاج ہے؟ یہ تمام امراض قابل علاج ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کوئی بھی مرض جب بھی اترتا ہے دنیا میں اس کا پہلے علاج اتارا جاتا بالکل ہے. ٹھیک ہے. اور آقا کی سزم کی بات بالکل درست ہے. آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں، نہ ہم امبوس کر سکتے اس بات بالکل کو، ٹھیک ہے. نہ ہمیں یہ مینڈیٹ ہے. مگر آپ کی ہماری تحقیق میں، ریسرچ میں، ادویات کی تیاری میں کہ آیا وہ جڑی بوٹی ہم جوانی میں توڑ رہے ہیں، بچپن میں توڑ رہے ہیں، بڑھاپے میں توڑ رہے ہیں اس جڑی بوٹی کے، یا اس پہ کتے بلی نے پیشاب کیا ہوا ہے یا وہ کھارے پانی کی ہے. میں آپ کو ایک نارمل سی بات بتا رہا ہوں نا، آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ یہ گندے پانی کا پودینہ یا بیگن دیکھ لیں، آپ اس کا ذائقہ ہی الگ ہے. آپ پودینہ بہت آسانی سے آپ کے گھر پہ اگایا جا سکتا ہے. آپ گھر پہ ایک چھوٹے سے جو ٹب کے اندر، باؤل کے اندر آپ پودینہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کی خوشبو آپ دیکھیں، اس کو آپ ہاتھ میں ایک دفعہ ذرا سے اس کے پودے کو چھو لیں گے تو خوشبو نہیں جائے گی. نہیں جاتی. اور جو مارکیٹ میں مل رہا ہے پودینہ وہ کالے پتے ہو جاتے ہیں، پتے پھٹ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اور جو اوریجنل ہے وہ آپ کو شائننگ پتے ہوں گے، خوبصورت، بالکل ایسے ہی گرین نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ جب آپ آرٹیفیشل چیزیں لیں گے تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہی آپ جب اوریجنل چیزیں لیں گے، ڈائٹ کا استعمال، ادویات کا استعمال، تو آپ کے ہر مرض ٹھیک ہوں گے. ڈائلیسس کے پیشنٹ 1-1.5 مہینے میں ہمارے ریکور ہو جاتے ہیں. آخری کالر ہمارے پاس سے وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. جی محمد عباس بات کر رہا ہوں ضلع ٹھٹھہ سے. جی عباس صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جناب یہ ابھی ٹی وی دیکھ رہے تھے تو آپ کا سن رہے تھے، میں نے بولا فون کر کے پوچھتے ہیں. 1-2 پرابلمیں ہیں. ضرور ڈسکس کریں. ایک تو بال چر کی پرابلم ہے جو سر میں ہو جاتی ہے، جس کو بال کھورا بھی کہتے ہیں. جی بالکل. ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا فرما دیجیے. اور دوسرے نمبر پہ شوگر کنٹرول سے باہر ہے، کنٹرول سے باہر، بلڈ پریشر ہائی. ٹھیک آن ایئر جواب دیتے ابھی ہیں. جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی کال کرنے کے لیے. ٹھٹہ سے کال کر رہے تھے بھائی ہمارے. جی واٹس ایپ پہ شوگر کے حوالے سے تو پوری ڈیٹیل مجھے بھیج دیں تو اس کنڈیشن کے مطابق دوا آپ کو دے دیں گے. پہلے دن آپ کی شوگر نہ صرف کنٹرول ہوگی بلکہ انگریزی ادویات اور انسولین بند ہو جائے گی، اور 1-1.5 مہینے میں آپ کی شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا. باقی آپ مزید جاننا چاہتے ہیں ہم شوگر کا علاج کیسے کرتے ہیں
تو آپ ہمارا چینل ہے یوٹیوب ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے، اس کو دیکھ لیں۔ جی بال چڑھ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اصل میں اس میں ایک مخصوص قسم کا کیڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کہ مائکرو آرگینزم ہوتا ہے، مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم 2-3 قسم کی چیزیں بتاتے ہیں، مگر اس میں بھی پھر مزاج دیکھنا ہوگا۔ تو اس میں 2-3 چیزیں کارآمد ہیں، پیاز کا پانی کارآمد ہے، اور یہ جس اس کو استعمال کر کے، ریسورسز کو استعمال کر کے آٹے کی بوری بنائی جاتی ہے، تو اس کا یہ جو آٹے کی بوری ہوتی ہے اس کو اگر جلا لی جائے اور اس کی راکھ لگائی جائے تو اس سے بھی رزلٹ آتے ہیں، باقی ہجامہ سے بھی اس کے رزلٹ آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں اور مجھے واٹس ایپ پہ بتائیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس بچے کی یا پیشنٹ کی بال چڑھ کی وہ جو جس کو ایلوپیشیا بھی کہتے ہیں، اس کی پکچر مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں دیکھ لوں اس کو کہ آیا واقعی یہ وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یا جو میں سمجھا ہوں، تو انشاءاللہ مزید آپ کو گائیڈ کر دوں گا، تو وہ آپ گھر بیٹھے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑے کام کی بات ڈاکٹر فہیم نے یہاں پر بتائی ہے، اس کے اوپر ضرور عمل کریں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ یوٹیوب کے حوالے سے جیسے آج کل سہولت ہے، یوٹیوب کے اوپر تمام پروگرامز ہیں جس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اس کے اوپر جا کر بھی اس پروگرام کو، اور دیگر بھی پروگرامز ہیں جس کی بھی یہاں پہ بات ہوتی ہے، بیماریوں کا علاج وغیرہ سب اس پہ بتایا جاتا ہے، وہاں سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام پر ہے، ختم ہو گیا تقریباً۔ آخر میں جاتے جاتے آپ ہمیشہ ایک بڑے کام کی بات بتاتے ہیں، کوئی ایسا نسخہ ہے، کوئی ایسی تجویز، جیسے ابھی آپ نے 3-4 چیزوں کی ایسی نشاندہی کی ہے جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، لیکن آخر میں اگر کوئی اور بتانا چاہیں ضرور کوئی بات۔ بس میں مختصر سا یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی بھی چیز استعمال کریں تو سنت نبوی کو فالو کریں۔ بہت خوب۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی گندم مشکل سے 1 سے 1.5 من استعمال کیا ہوگا، جو مختلف روایت سے یہ ثابت ہے۔ اب اس میں کم بھی ہو سکتا ہے یا ہلکا پھلکا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ 60-65 سالہ زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی اس دور کی چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ آج یہ گندم کا بے درک استعمال، چاول کا بے درک استعمال ہمیں مختلف بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے، جس میں شوگر بھی شامل ہے، تو اس سے آپ بچیں اور کوشش کریں جوں کا دلیہ استعمال کریں، اس سے ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے، بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنی بیماریوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ جناب اب آپ سے اجازت لینی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے مایہ ناز فنکار سجاد علی صاحب 56ویں سالگرہ اپنی منا رہے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں اور بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، تو پروگرام میں اس کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، تو ہم نے ضرور تذکرہ کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ ذرا موضوع سے ہٹ کے بھی بات کی جائے، تو یہ موضوع جو ہے ایسا ہے جس کے اوپر انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں ضرور پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ابھی تو آپ سے اجازت لیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ محمد یاسر کو ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔